سعدیہ انصاری صاحبہ، جس طرح آمد رمضان کے تعلق سے بات ہوئی، اور میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا استقبال کس طرح فرماتے تھے، اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، فرمائے اس تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب دیکھیں، رجب المرجب ہے، اس کا چاند دیکھ رہے ہیں جی، اور رمضان المبارک میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں اور امت کو سکھا رہے ہیں، تو آپ کا تو استقبال وہیں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، رجب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ شعبان المعظم کے اندر سب سے زیادہ کثیر تعداد میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، اور وہ مبارک جو فضیلت والی رات ہے شب برات، اس کو کس طرح سے آپ کے معاملات ہم نے جو جانے اور پتہ چلے کہ کتنی اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ گزار رہے ہیں۔ پھر آپ ترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، اور پھر آپ فرماتے کہ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے، جس کی پہلی رات جو ہے وہ اس کی جو رمضان مبارک کی پہلی رات ہے وہ تمام اہل قبلہ کے لیے بخشش و مغفرت کی رات ہے، یعنی کہ جو اپنی نمازیں قبلہ رو ہو کر جو رہتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ کہ بہقی شریف کے اندر بالکل اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رمضان مبارک آتا تھا، ایک تو یہ کہ شعبان المعظم کے روزے کثرت سے رکھتے تھے، عبادتیں آپ کی وہیں بڑھ جایا کرتی تھیں، اور پھر باقاعدہ آپ کا رنگ متغیر بھی ہو جایا کرتا تھا، اور آپ گڑ گڑا کے اللہ کے حضور جو تھے وہ دعا گو رہتے تھے۔ اور یہ لکھا ہے کہ اس میں کہ آپ کا اللہ کا خوف جو ہے وہ یاد دلایا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جس طرح سے آپ نے ٹرین کیا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے ہوئے، یعنی اس کی آمد، اور یہ چاند خیر و برکت کا ہے اور بہت عملی طور پہ مضبوط ہونا ہے۔ تو یہ سب اب آپ یہ دیکھیں، اجمالی طور پر ہم دیکھتے ہیں، آپ کے معمولات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے جتنے بھی حصے ہیں روزے کے، جیسے صیام رمضان ہے یعنی کہ روزہ، قیام ہے اس کے اندر، پھر قیلولہ ہے اس کے اندر، اعتکاف ہے اس کے اندر، نماز تہجد ہے، صدقہ و خیرات ہے، سحری اور افطاری ہے، وہ سب ماشاءاللہ لکھا گیا ہے سارا، کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کی پابندی کو اس قدر اس ماہ کی خشیت ان کے اوپر، اس ماہ کے اندر اتنی خشیت اور محبت ان کی عروج پر ہوا کرتی تھی کہ اس روزے کا اہتمام کس طرح سے آپ کیا کرتے تھے اور کس طرح سے بلایا کرتے تھے، اور بے حد محبت کے ساتھ روزوں کی پابندی اور اس کو لازمی آپ نے ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد جو قیام ہے، آپ نے راتوں کا قیام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کی نسیں مبارک جو تھیں پیروں کی وہ بالکل پھول جایا کرتی تھی، اس قدر زیادہ آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ ختم قرآن کا دیکھیے تو آپ مکمل قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے، اور دورہ قرآن ہوا کرتا تھا ہر رات کو، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، ایک سنتا تھا ایک پڑھتا تھا، پھر پہلا سنتا تھا پھر دوسرا پڑھتا تھا، اور وصال مبارک سے پہلے آپ نے 2 مرتبہ اس کا اہتمام ہوا کہ دورہ قرآن جو ہے وہ کیا گیا، تو اس کے اندر بھی عام کی نسبت سے زیادہ کثرت سے جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ صدقہ خیرات کا جو عالم ہے وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ آپ تیز ہوا سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور صدقہ خیرات جو ہے جی اس سے زیادہ، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس عام دنوں کی نسبت سے زیادہ رمضان المبارک میں بہت کثرت سے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ سحری اور افطاری کا دیکھتے ہیں تو اس کو آپ نے بے حد بابرکت فرمایا، اور ضرور کرو اس کو ترک نہ کیا کرو، چاہے ایک اس کے پانی کے گھونٹ سے کرو۔ اور پھر دن کو آپ قیلولہ کیوں فرماتے اور کس کے لیے کیا ہدایت فرمائی، کہ دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز سے کے لیے مدد مانگو، اور صبح کو سحری کر کے دن کے روزے کی قوت کے لیے، جسمانی قوت کے لیے تم جو ہے یہ حاصل کرو سحری کے ساتھ۔ تو سحری میں آپ تاخیر فرمایا کرتے، اور افطار آپ بہت اول وقت کے اندر آپ کیا کرتے تھے، اور یہی آپ کا معمول تھا، اور کھجور سے ہی آپ کا افطار کرنا، اور بعض مرتبہ سحری میں بھی صرف کھجور کرتے تھے، لیکن عشائیہ اپنی رات کا کھانا کوشش کرتے تھے کہ صرف سحری کے اندر کیا جائے وہ، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر پورا جو ہے مہینہ ہوتا تھا۔
اور آخری عشرے کے اندر کے جو نجات کا مغفرت کا بخشش کا جو عشرہ ہے اس میں تو آپ کمر کس لیا کرتے تھے. ازواج المطہرات کے پاس بھی آپ کا معمول ہو گیا تھا کہ آپ نہیں جایا کرتے تھے, اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ غسل فرما کر اور مسجد نبوی شریف کے اندر اپنی عبادتوں کو اللہ کے حضور میں پیش کیا کرتے تھے. تو یہ معمولات زندگی جو مختصر ترین وقت کے اندر میں بتا سکی وہ یہی ہیں جو آپ نے اختیار فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں. اللہ